ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی. اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی. پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی. تو وہ جو عورت آئی تھی نا، وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے. وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے. کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا. عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا. دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا. اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ. 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے. خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی. 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا. 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے. حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا. اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی. اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے. لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا. جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے. وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا. عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے. وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے. اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا. آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں. تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے. دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے. اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑ پڑاتے، ڈرتے. آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے. تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب. تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے. ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر. اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا. تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں. دیکھیں نا ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی. فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو. فرمایا نہ بھائی یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے. تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا. اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں،
تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے، آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا پور، اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے، اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے، رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، اس دل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح کرنا میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔
حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھاٹی جائے گا، چیر دیا جائے گا، قبر توڑ دے گی پسلیاں، لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا. 2 دینار کا. آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے. اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا. میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی. اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں. وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. فوراً رکا لکھا قاصد سے کہنے لگے واپس جا روم کے بادشاہ کو جا کے کہے کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں. وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے. کہتا ہے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے. علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں. اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں. میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ. کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا. ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی. میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا؟ کہنے لگے خود ہی پوچھ لو. میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا. تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری. میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا. فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی. کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا بڑے زاہد ہیں، اپنے دنیا چھوڑ دی. فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں. زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے. مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں. ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا. ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا. اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی ہے، حال کیا ہے؟ فرمایا ٹھہر جو. ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا. اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے. جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے. دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی. ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا. یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی. دل نہیں لگایا دنیا سے. مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر. ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے. اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے نا بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا۔ خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے، جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا۔ اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی۔ بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے، لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کی یاد۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی۔ پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے، سارا مال وہاں جمع کرا دیا۔ پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں، غریبوں میں بانٹ دی۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی، پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی۔ جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی، اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں، یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے۔ بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا، پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز
आंखों में आंसू तो आए, पर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिस जगह मैं अपनी औलाद को खड़ा करना चाहता था मेरी औलाद वहां खड़ी हो गई है। ये प्याज से रोटी खा के भी शुक्र अदा करती, प्याज से रोटी खा के भी। आप यकीन करें, मेरे अब्बा जी मेरी वालदा से कहते थे कि बड़ोले में गंदम मैंने डलवा दी है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। अब अचार का एक मर्तबान बना ले तो इंशाल्लाह गर्मियां मसला कोई नहीं। मैंने देखा है उन्हें प्याज से रोटी खाते, मैंने देखा है वो एक प्याज से रोटी खाते और प्याज रोटी के ऊपर रख लेते, और आखिर में उनका चेहरा जब हम लोग देखते तो वो कहते अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, सवाल नहीं करना पड़ा, गंदम भी अपनी थी, प्याज भी अपना था, घर में मैंने बच्चों के बीच बैठ के रोटी खा ली। और यूं लगता था कि वजूद भी उनका सारा शुक्रिया अदा करता है सिर्फ जुबान में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने घर के अंदर ईद वाले दिन बेटियों ने कहा अब्बा जी जोड़े पुराने हैं यारो, हो जाता है, बस थोड़ा सा ना तवज्जो की जरूरत है, हो जाता है, नए कपड़े लेने। अब एक घर में शादी होती है तो उस घर से ताल्लुक रखने वाले हर घर में शादी समझने शुरू हो गई। लाखों रुपए का माल सिर्फ कपड़ों पे, जूतों पे और उनके लवाजमात पे लगता है। गुर्बत कैसे खत्म होगी, हालात कैसे ठीक होंगे, परदेश में जाने वाले वापस कैसे आएंगे, किस तरह ये माहौल ठीक होगा जब अखराजात इतने बढ़ा लिए जाएं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों ने कहा ईद पे कपड़े लेने, जिद की तो जनाब उमर ने अपने वजीर खजाना को खत लिखा और मैं 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, बेटियों के कपड़े लेने हैं। तो जब बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो तो फिर वजीर भी नेक ही होते हैं, वजीर भी नेक। तो वजीर कहने लगा हुजूर कुछ बातें आपसे सीखी हैं, अगर इजाजत दें तो कर लूं। कहा जनाब करो। कहने लगे आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांग रहे हैं, आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे, ये आपसे सीखी हुई बातें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सोए हुए उमर को फिर से जगा दिया। बेटियों से आके कहने लगे पुत्र पुराने कपड़े धो के पहन लो, अगर कपड़े धो के पहन लोगी और पहन के रब की बारगाह में खड़े होगी तो रब तो पहले ही बड़ा कबूल फरमाने वाला है, अल्लाह तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। तो साहब याद रखें, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने घर के अंदर ये माहौल पैदा किया, अपने घर के अंदर ये कैफियत आपने बनाई, बना करके सजाई। मेरे अजीज याद रखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान अगर तवज्जो कर ले तो आसानी से मामला ठीक हो जाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खुद भी सादगी इख्तियार की, आपके बच्चों ने भी सादगी। होता यह है कि जिस तरह का हुक्मरान होता है ना, रियाया पर उसके असरात होते हैं, ये एक उसूली बात है। जिस तरह का हुक्मरान हो रियाया पर उसका उस तरह का। वलीद बिन अब्दुल मलक जब हुक्मरान था ना तो उसे इमारतें बनाने का बड़ा शौक था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना, बड़े बड़े महल्लात बनाना। तो उस जमाने में हर आदमी बिल्डिंग की बात करता था, हर आदमी जो होता था वो किसी न किसी नए मटेरियल की बात करता था, नए नक्शे की बात करता था। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलक हुक्मरान बना तो सुलेमान बिन अब्दुल मलक जो था उसको शौक था शादियां करने का, ये भी शौक होता है बादशाहों। उस जमाने में लोग शादी की बात करते थे, निकाह की बात करते थे, ब्याह की बात करते थे, तो पूरे माहौल के अंदर एक चीज पैदा हो गई थी। लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया तो वो रातों को इबादत करते थे, वो वज़ाइफ पढ़ते थे, वो कुरान पाक की तिलावत करते थे, वो अल्लाह का जिक्र करते थे। तो फिर एक माहौल बन गया जो जिक्र इलाही का माहौल था, फिर एक माहौल बन गया जो तकवे का माहौल था, फिर एक माहौल मार्द वजूद में आया जो परहेजगारी का माहौल था। आम आवाम भी अल्लाह के जिक्र की बातें करने लगी, आम माहौल भी इस तरह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबसे पहला ये काम किया कि बादशाही प्रोटोकॉल खत्म कराए। खत्म हो गए प्रोटोकॉल। आपने फरमाया कोई शाही खानदान का बंदा है तो किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बल्कि आपने फरमाया किसी खतीब को, किसी इमाम को इजाजत नहीं कि मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करे। सब मुसलमानों के लिए दुआ करना। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, जब तुम मुसलमानों का नाम लेके दुआ करोगे तो मैं भी अंदर ही आ जाऊंगा। इजाफी तौर पर नाम लेके दुआ करने से भी रोक दिया हजरत उमर फारूक। इज्जत माफ करने में है, इज्जत किस चीज में है? बदला लेने में इज्जत। हजरत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तय 2-3 लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराहना बना के बैठे लेटे हुए जमीन पे। हजरत उमर मिलने गए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपने साथ जमीन पे बिठा लिया। तो हजरत उमर फरमाने लगे मैंने तो रोटी खानी है तुझसे, दोस्त है मेरा खाना खिला। तो कहने लगे खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं। ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते थे।
ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا، نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکیں، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا، کوئی چیز ہیوی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی۔ فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا، فقر تازہ تھا، ذہن وسیع تھا۔ حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے۔ حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے، چبائے اور جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے، دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی، تو قابو نہیں آیا، تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا تھا، تو وہیں کھڑا ہے یار۔ اتنے حسین آدمی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا حسن، ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی، اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار، اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں، اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے ہیں، لباس وہی سادہ، غذا وہی سادہ، انداز وہی۔ رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی، امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ، ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، محاصرہ کر لیا رومیوں کا، گھیر لیا۔ اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، باہر آئے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے۔ کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے، آ جاؤ۔ نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے، ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے، آپ ہم سے بات کریں۔ فرمایا بھیجو۔ ان کا سپہ سالار آیا، انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے، زرق برق لباس، عالی شان پوشاکیں، 5-7 لوگ ساتھ، یہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے ہیں، کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے ہیں، لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے ہیں۔ تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا۔ اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا، تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے، یہیں کہیں ہوں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہاں ہیں؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو۔ وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے ہیں۔ اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ ہیں؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے، زمین پہ ہی بیٹھتے تھے، زمین پہ ہی کھاتے تھے، نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے ہیں؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں، پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے، ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں، روز مکان کوئی نہیں تو رو پڑے، بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے، او ہو جی کیا بتائیں غریبی بڑھی ہے تو رو پڑے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، پر کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں، یار کیا ہوا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل، تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ رومی صلح بھی کر گئے، بات بھی کر گئے، پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فخر بھی بیان کرتے گئے۔ وہ فخر بھی سابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولیٰ کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، بالکل شروع کے لوگ ہیں۔ وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کرے، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں۔
فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اتنے فضائل جس شخص کے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوری نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے۔ اس شخص نے کہا نہیں میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا، تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت۔ اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر، تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی کی جائے، آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا، تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا دو لوگوں کی، اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا، میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یار اتنا بڑا آدمی، کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، کتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، کیونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے، کسی کو بنا لینا۔ ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا، اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنایا ہوں۔ اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ۔ اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے، حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے، اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے۔ زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی، دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ، اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسار نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ عجیب امتحان لیا۔ احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں، وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں۔ اتار دی گردن باپ کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کی۔ میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا۔ دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے۔ گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ ان لوگوں سے گہری دوستی تھی۔ سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔
تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا. 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں. زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں، ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے. زیادہ مال نہ جمع کرنا. یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے. فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا. میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے. فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو. رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں. ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا. حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے. حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے. آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے. جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہی رہوں گا. حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے. طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا. فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے، یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ. فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے. آپ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے. عشرہ مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر. جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا. آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا. حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے، ان پر بھی یہ حملہ ہوا. ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پر انوار ہے. حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری. ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا. عظیم لوگ تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں. اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے. حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے، جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا. ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی، تو انہوں نے نا وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال لیا، بتایا ہی نہیں، جنگ ہوتی رہی. حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا. تو آپ فرمانے لگے سن خالد، اتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی، اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے. کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں. فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا. عشرہ مبشرہ لوگوں میں سے تھے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید. اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دے، معاملات کو ٹائم دے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہو گئے. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل، لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ. باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے تو جنگ ہوگا. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر نہیں نکلتے. انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی، کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی. یہ دیوار ہے جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی 4 دیواری بنائی،
उस दीवार के गिर्द सहाबी खड़े किए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। यूं चारों जानब सहाबा खड़े हो गए। जब सहाबा खड़े हुए चारों कोनों में, अब यहूदी, बौद्ध मत, ईसाई तीनों अंदर है। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा चलो भाई ईमान की कुव्वत से बोलो। सहाबा बोले ला इलाहा खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेगे फिसा ला इलाहा। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 3-4 दफा कलमा पढ़ा तो दीवारें हिलने लगी।